السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی کون تھے بات کریں گے۔ دوستو، اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت مولانا حسین احمد مدنی بر صغیر کے جدید عالم دین اسلام کے طاقتور نمائندہ تھے۔ مقرر شعلۂ بیاں اور علم فقہ اور علم حدیث کے ماہر، بلند پائے کے مجتہد اور بہترین مبلغ تھے۔ آپ نے کئی کتابیں بھی لکھی۔ آپ شیخ الحدیث اور شیخ الاسلام اور شیخ العرب والعجم کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آپ ایک سوتنترتا سینانی بھی تھے اور آزادی کی لڑائی کے مجاہد تھے۔ آپ نے اس وقت انگریزوں کو للکارا جب بھارتی مہادیپ میں برٹش شاسن کے خلاف ایک لفظ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن ہسٹری کی سیریز۔ وہ کون تھے؟ چلیے جانتے ہیں مولانا حسین احمد مدنی کون تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی کا جنم 6 اکتوبر 1879 کو اتر پردیش کے اناؤ ضلع میں ہوا۔ آپ کے والد کا نام حبیب الرحمن تھا۔ یہ وہ شخص ہیں جن کا نسب حضرت امام زین العابدین بن حضرت امام حسین بن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے 4 بھائی اور 3 بہنیں تھیں۔ آپ کے والد اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ جب آپ کی عمر 3 سال کی تھی تو آپ کے والد کا تبادلہ قصبہ ٹانڈا میں ہوا۔ آپ نے ابتدائی تعلیم اپنی والدہ سے حاصل کی، قاعدے سے لے کر 5 سپارے تک، اور والد سے پورا قرآن ناظرہ پڑھا۔ آپ کی عمر جب 13 سال کی ہوئی تو آپ نے تعلیم کے لیے دیوبند کا رخ کیا۔ آپ کے 2 بھائی جہاں پر پہلے ہی سے تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ آپ کے اساتذہ بہت ہی مشہور ہیں جنہوں نے پوری دنیا میں نمایاں کام کیا۔ آج بھی پوری دنیا انہیں سلام کرتی ہے۔ مولانا حسین احمد مدنی کے استاذوں میں مولانا حبیب الرحمن جو آپ کے والد ہیں، مولانا ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمود الحسن دیوبندی، مولانا حکیم احمد حسن، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا رشید احمد گنگوہی۔ ان اساتذہ ہی سے علمی پیاس بجھائی۔ دارالعلوم سے فراغت حاصل کرنے کے بعد 24 سال کی عمر میں اپنے پریوار کے ساتھ مدینہ چلے گئے، جہاں پر انہوں نے 18 سال تک اصول حدیث، اصول فقہ اور قرآن و حدیث کا درس دیا۔ جب ان کا درس ہوتا تھا تو دنیا بھر سے لوگ ان کے درس میں اپنی علمی پیاس بجھانے آتے تھے۔ اس کے بعد وہ دارالعلوم آ گئے اور شیخ الحدیث کے عہدے پر فائز ہوئے۔ ریشم رومال تحریک کے جرم میں جب انگریزوں نے شیخ الہند محمود الحسن دیوبندی کو مالٹا کے جیل میں ڈالا، تب مولانا حسین احمد مدنی ان کے ساتھ تھے۔ انگریزوں کے بے تحاشا ظلم سہے، لیکن انگریزوں کے سامنے کبھی سر نہ جھکایا۔ اسی جیل میں چکی پیسنے کے ساتھ ساتھ آپ نے استاد کی خدمت بھی کرتے تھے۔ مولانا محمود الحسن دیوبندی کو 3 سال کے لیے قید کیا گیا تھا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب تھا۔ ایسے میں نہ شیخ الہند حافظ تھے اور نہ حسین احمد مدنی۔ شیخ الہند اپنے شاگرد حسین احمد مدنی سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی تراویح بغیر قرآن کے نہیں پڑھی۔ مولانا حسین احمد مدنی نے اس واقعے کو گمبھیرتا سے لیا اور جیل میں رہتے ہوئے روزانہ 1 پارہ حفظ کر کے تراویح میں سنایا اور 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ کر لیا۔ رہائی کے بعد وہ بھارت لوٹ آئے اور دیش کے آزادی میں شامل ہوئے۔ مولانا حسین احمد مدنی ایک سوتنترتا سینانی بھی تھے۔ انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے والے تھے اور کہتے تھے، انگریز تو ظالم ہے اور غاصب ہے، تو نے ہمارے علاقے پر ناجائز قبضہ کیا ہے۔ انگریز پیسوں کا لالچ دے کر ہندوستان کے جوانوں کو اپنی فوج میں داخل کر کے اپنی فوج کی طاقت بڑھاتے تھے۔ مولانا حسین احمد مدنی نے فتویٰ دیا، انگریزوں کے فوج میں جانا حرام ہے۔ انگریزوں نے ان کے خلاف کیس کر دیا اور ان کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے ہمارے خلاف فتویٰ کیوں دیا ہے، آپ کو موت کا ڈر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہم کو موت کا ڈر نہیں ہے، کفن ساتھ لایا ہوں۔ تم اللہ کے دین کے دشمن ہو، تم نے ہماری زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ مسلمانوں کا ایک ورگ ان سے کافی پربھاوت تھا، بہار، اتر پردیش۔ مولانا حسین احمد مدنی جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سنستھاپکوں میں سے ایک تھے۔ انہوں نے ہی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بنیاد ڈالی۔ وہ ہمیشہ بھارت کے وبھاجن کے خلاف تھے۔ سن 1940 میں وہ جمعیت علماء ہند کے صدر بنے اور سن 1957 تک رہے اور جمعیت کے 8 اجلاسوں میں صدارت فرمائی۔ سن 1954 میں بھارت کی سرکار نے پدم بھوشن سے ان کو سمانت کیا۔ 13 جمادی الاول مطابق 5 دسمبر سن 1957 کو جمعرات کے دن دوپہر دیوبند میں انتقال فرمایا۔ شیخ زکریا نے نماز جنازہ پڑھائی۔ امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ شکریہ۔